عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی کی پیدائش بروز 19 اگست 1951 کو احمد خان نیازی کے گھر ہوئی۔ اب کی جائے پیدائش محلہ بے مبراہ عیسیٰ خیل ضلع میاوالی ہے۔ عیسیٰ خلوی کا تعلق متوسط درجے کے نیازی گھرانے سے تھا۔ ابتدائی حالات: عطا اللہ عیسیٰ خلوی نے مڈل تک تعلیم اپنے محلے کے اسکول سے حاصل کی۔ مڑک کی سند گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول عیسیٰ خیل سے حاصل کی۔ عطا اللہ کو بچپن ہی سے موسیقی کا شوق تھا، اس لیے اسکول میں نعت، حمد، نظمیں اور ترانے پڑھا کرتے تھے۔ مڑک کے بعد ایف اے کی تعلیم گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عیسیٰ خیل سے حاصل کی۔ عیسیٰ خیل کے شمالی بازار میں عطا اللہ کے والد کی آٹا کی مشین تھی، جہاں پر اس نے مڑک تک باقاعدہ طور پر والد کا ہاتھ بٹھایا۔ بی اے کی تعلیم پرائیویٹ طور پر حاصل کی۔ تعلیم کے بعد آٹا مشین چھوڑ کر عطا اللہ نے عیسیٰ خیل کے بازار میں الصدف جنرل سٹور بنا لیا اور والد صاحب کے ساتھ اسی کام میں لگ گئے۔ والد صاحب عطا اللہ کو بڑا افسر بننا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے بقول گانا بجانا مراسیوں کا کام ہے، اس وجہ سے والد اپنے بیٹے پر سختی بھی کرتے اور ساتھ میں مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی کی فنی زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، کیونکہ ان کو پروفیشنل گلوکاری سے پہلے بہت مشکلات درپیش آئیں۔ عطا اللہ عیسیٰ خلوی کو بچپن ہی سے موسیقی کا شوق تھا، لیکن والد صاحب اس چیز کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ ان کے بقول گانا بجانا مراسیوں، نیچی ذات جو شادی بیاہ پر کام بھی کرتے ہیں اور گانا بجانا بھی کرتے ہیں، کا کام ہے۔ اس وجہ سے والد عطا اللہ پر سختی بھی کرتے تھے اور مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ آخر کار اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ گانا بجانا ہے تو گھر چھوڑ دو۔ 1972 میں عطا اللہ خان نے بے صرف سامانی کی حالت میں گھر چھوڑ کر کراچی چلے گئے۔ اس وقت ان کے پاس کل اساسا جسم پر ایک جوڑا کپڑوں کا، پاؤں میں چپل، کندھے پر ایک چادر اور چند روپے جیب میں تھے۔ 3 سال تک ادھر کراچی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش رکھی، جس کا کرایہ 10 روپے تھا، اور اس کمرے میں عیسیٰ خیل کے چند اور مزدور بھی ساتھ رہتے تھے۔ کراچی میں دن کو محنت مزدوری کرتے اور رات کو اپنا شوق گانا بجانا پورا کرتے۔ 3 سال بعد گھر واپس آئے، جس کی وجہ بہن کی وفات بنی تھی۔ منور علی ملک نے عطا اللہ کو خط لکھا جس میں بہن کی وفات کی خبر درج تھی۔ گھر دوبارہ چھوڑ کر لاہور چلے گئے، جہاں عطا اللہ ہوٹل پر بیرا گیری کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ٹرک کلینز بھی رہے، رکشہ بھی کرایہ پر چلاتے رہے۔ 6 سال عطا اللہ عیسیٰ خلوی نے اسی طرح مشکلات میں گزاریں۔ 1978 میں عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی نے ریڈیو پاکستان بہاولپور میں پرفارم کرنے کا موقع ملا۔ اسی سال پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کے پروگرام نیلام گھر میں پرفارم کیا۔ ریڈیو پاکستان بہاولپور سے عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی کو 25 روپے کا چیک ملا تھا، جو اب کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے 25 لاکھ بھی دے تو میں اس کو یہ چیک نہیں دوں گا۔ 1979 میں فیصل آباد کے چودھری رحمت علی نے اپنے آڈیو سٹوڈیو رحمت گرافون ہاؤس میں عطا اللہ عیسیٰ خلوی کے 4 آڈیو والیوم ریکارڈ کروائے۔ چودھری رحمت علی کی عطا اللہ سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ عطا اللہ کی آواز والی ایک کیسٹ لگی، جس کو سن کر وہ عطا اللہ کی آواز کے دیوانے ہو گئے اور خود پوچھتے ڈھونڈتے عیسیٰ خیل جا پہنچے۔ اس نے عطا اللہ کو ابلم ریکارڈ کروانے کے لیے راضی کر لیا۔ تب جا کر عطا اللہ نے پیشہ ورانہ گانا شروع کیا۔ ان البم کا باری باری ریلیز ہونا تھا کہ اس کی آواز وطن عزیز کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اتنی شہرت کے باوجود عطا اللہ کے والد اپنی بات پر ہی قائم رہے اور یہاں تک خلاف رہے کہ والد نے صاف منع کر دیا کہ تم اپنے نام کے ساتھ نیازی بھی نہ لگا سکتے۔ اسی وجہ سے عطا اللہ خان نے اپنے نام کے ساتھ عیسیٰ خلوی لگا رکھا ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی نے 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت ریکارڈ کرائے، جن میں 90% سے زائد گانے ان کی ماں بولی سرائکی میں ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خلوی کے 600 سے زائد کیسٹ بازار میں موجود ہیں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی اپنے گیتوں اور غزلوں کی وجہ سے پاکستان سمیت پورے دنیا میں مشہور ہے۔ اس نے اسرائیل اور فلسطین کے علاوہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ عطا اللہ عیسیٰ خلوی وسیب کے واحد فنکار۔ ناظرین، روشن پوائنٹ آپ کا اپنا چینل ہے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو اور بہترین ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بے حد شکریہ۔
خوش رہیں، آباد رہیں۔